تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کھول سیزن نمبر 1 قسط نمبر 6 بیٹا تم واپس بھی جا رہے ہو، ابھی کل ہی تو آئے تھے، کم از کم آج کا دن تو رک جاتے۔ خدیجہ بیگم روم میں داخل ہوئی تو بیٹے کو یونیفارم میں تیار کھڑا دیکھ کر کہا، ماں آپ میری جاب تو جانتی ہے، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا، ابھی جو کل چھٹی کی ہے اس کا کام بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا تو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تم اپنی بابا کے ساتھ زمینیں اور کاروبار سنبھال لو، مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں کچھ نہ ہو نہ جائے۔ خدیجہ بیگم کو پریشان دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھا، آپ فکر مت کیا کریں ماں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بد دعا کیا کرے، اس نے کہتے ہوئے ماں کو خسار میں لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی امان، اللہ تمہیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ وہ آمین کہتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن اسے کون بتاتا کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگرچہ اسے پتا ہوتا کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے تو کم سے کم آج کے دن پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی کبھی بھی نہ کرتا۔ ہاں تو بازل صاحب، آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ امسال نے ہاتھ کا مائک بنا کر بازل کے آگے کیا۔ وہ دونوں اس وقت انسپکٹر کے پاس بیٹھے تھے۔ تانے لانے کے بعد دونوں کو جب لاک اپ میں بھیجنے لگے تو دونوں نے وہ شور مچایا کہ آخر کار انسپکٹر کو انہیں اپنے پاس بٹھانا پڑا۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، بہت الگ سا فیل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں تانا بندے کا سسرال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ویسا ماحول نہیں ہے، کوئی آؤ بگد نہیں، کوئی پروٹوکول، نہ کوئی ٹھنڈا گرم پیش کیا گیا اور نہ ہی کوئی چکانے کو۔ ان لوگوں کے یہاں شاید داماد کی عزت کرنے کا رواج نہیں ہے، ایسے بے مروت سسرال مجھے نہیں چاہیے۔ میں بھی آج گھر جا کر ان کی بیٹی کو چھوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی پراٹھے بھرتی زبان دیکھ کر سارا عملہ حیران تھا۔ اصولاً ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کے چہروں پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تانے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہانگنے کے بعد بازل نے امسان کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کر امسان نے سر ہلا کر اچانک اونچی اونچی آواز میں ہائے کرنا شروع کر دی، جس کو دیکھ کر بازل نے اس سے بھی اونچی آواز میں شور ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ سارا عملہ امسال کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ دراصل میری بہن بھوک کی بہت کچی ہے، اس سے زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس کو ہر گھنٹے بعد کھانا کھلاتے رہیں، ورنہ اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو جاتا ہے، جس سے اس کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی آخری بات پر امسال نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی۔ پلیز یونیفارم والی آنٹی میری بہن کو بچا لے، اس کے لیے کچھ کھانے کو لا دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میری ایک ہی بہن ہے، اگر یہ بھی مر گئی تو میری زندگی کون حرام کرے گا، اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے، آپ کو میرے جیسا، میرا مطلب ہینڈسم سا شوہر دے دے، پلیز پلیز۔ بازل کی دعائیں عروج پر تھی۔ امسال میری بہن، تم فکر مت کرنا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہاری بھائی ہے نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تم بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ بازل نے امسان کا گال تپا کر حوصلہ دیا۔ وہ ایسے تسلی دے رہا تھا جیسے اسے گولی لگی ہو۔ فار گاڈ سیک بازی، مجھے گولی نہیں لگی، امسال دھیمی آواز میں ہرائی۔ ہاں ہم کچھ منگواتے ہیں۔ امسال کی حالت اور بازل کی چیخ و پکار دیکھ کر پولیس اہلکار بوکھلا کر رہ گئے۔ یہ ایک سیب ہے میرے پاس، آپ ایک کھلائیے، تب تک ہم کچھ منگواتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیڈی اہلکار اپنے پرس سے سیب نکال کر لائی، جس کو امسال نے جلدی سے جپٹ لیا۔ یار جلدی سے کچھ لے کر آؤ، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو مفت میں مارے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو تھوڑی بڑی عمر کا تھا، اس نے اپنی ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے بھی تائید کی۔ کیا منگوائے ان کے لیے؟ میس آپ کیا کھائیں گے؟ ایک نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ 2 برگر، 2 شورما، 2 پلیٹ بریانی اور کوک منگوا لے، بازل نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ 2 کیوں؟ غلام دین نے جو ان کے لے کر آیا تھا مشکوک ہوا تھا۔ وہ جو کوئی اسے کھلاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی کھاتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ اور بے وقت کھاتی ہے، بازل نے بات بناتے ہوئے کہا تو وہی خاموش ہو گیا۔ ان سے باتوں کے دوران امسال آدھے سے سیب زیادہ کھا چکی تھی، ادھر دے بھوکی اکیلی ہی کھائے گی۔ اچانک بازل نے اسے ہاتھ سے بچا ہوا سیب چھینا، اس سے پہلے وہ اٹھ کر بھاگتا۔ امسال نے اس کے بال پکڑ کر کھینچا شروع کر دیے۔ امسال اس کے بال کھینچ رہی تھی اور وہ چیخ جا رہا تھا۔ سارا پولیس اسٹیشن بازل کی ہولناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ امسال کی گرپ ڈھیلی ہوئی تو بازل اس سے اپنے بال چرا کر بھاگا۔ اب بازل آگے آگے تھا اور امسال پیچھے پیچھے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی اور
टेबल पर चढ़ गया और टेबल पर पड़ी फाइलें पाँव की ठोकर से नीचे जा गिरी थी। इमसाल भी कुर्सी को हाथ मार कर गिराती उसके पीछे ही टेबल पर चढ़ी। तब तक बादल उतर कर दूसरे टेबल पर पहुंच चुका था। कुछ ही देर में वो ताने का नक्शा बदल चुके थे। वो पुलिस स्टेशन कम और कबाड़ी की दुकान ज़्यादा लग रहा था। जगह जगह फाइल और कुर्सियाँ बिखरी पड़ी थी। वाटर कूलर ज़मीन पर उंधा पड़ा था। कांच का गिलास टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था। इतने में एक एहलकार खाना लेकर आया तो बादल ने जल्दी से उसे पकड़ा और खोलकर आधा इंसान को पकड़ाया और आधा खुद खाना शुरू कर दिया। सब लोग मुंह खोले, कभी ताने की हालत को देखे थे तो कभी उन अवतों को जिन देख लगता था शायद वो नानी के घर आए हुए थे। वो थाने में दाखिल हुआ तो थाने की हालत देखकर चकरा कर रह गया था। पहली नज़र में उसे लगा था शायद किसी अलग जगह पर आ गया, लेकिन अपने अमले को देखकर वो आगे बढ़ा। कहीं दहशतगर्दों ने तो हमला नहीं कर दिया? बेख्तियार ये सोच उसके जहन में आई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम लोग मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? अंदर कौन है? अपने ऑफिस के बाहर अमले को जमा देखकर उसने कई सारे सवाल किए। ऑफिस में दाखिल होते ही वो एक बार फिर गिरते गिरते बचा। दो लोग उसके टेबल पर खाना रख कर खा रहे थे। उसकी फाइलें चेयर पर ऊंधी पड़ी थी और देकर चीज़ें भी उसकी टेबल पर होती थी। वो नीचे ज़मीन पर आहे भर रही थी। बादल टेबल के ऊपर जबकि मिसाल उसकी चेयर पर बैठी थी। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? उसने रुबदार लहजे में पूछा। सब्र करें, मिसाल ने हाथ से इशारा किया, क्योंकि मजीद मुंह खुलने की गुंजाइश नहीं थी। भाई साहब, पानी मिलेगा? बादल ने डकार लेते हुए कहा। कौन बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? उनकी तरफ से जवाब न पाकर वो दौड़ते हुए बोला, ओह भाई, आपको नज़र नहीं आ रहा कि हम खाना खा रहे? और रही बात हमारे यहाँ होने की, तो आपके बंदे हमें अरेस्ट करके लाए हैं। सुकून से खाना भी नहीं खाने देते, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते। मिसाल ने बुरे मुंह से जवाब दिया। दोनों को इस तरह खाता देखकर और ऊपर से उसकी बात सुनकर उसने ज़बत से मुट्ठियाँ भींची। सीरियसली मिस, अब गिरफ्तार होकर आई है? मुझे तो लगता है पुप्पू की वलीमे पर आई हुई वो है। देखो एसपी, मेरी फूफी नूह मंदाना बोले, मेरी भानवी जान खुडले। मिसाल ने एसपी को उंगली से वार्न किया। व्हाट, तुम लोग पागल खाने से आए हो? कहाँ से उठा लाए हो उन्हें? उनकी चलती जुबान हरकतों से जज होते हुए वो तकरीबन चीखा। उफ, क्या मसला है? आहिस्ता बोलिए, चीख क्यों रहे हैं? यकीनन करे हम बहरे नहीं है। मिसाल का ध्यान एसपी की तरफ देखकर बादल ने मिसाल की बिरयानी की प्लेट से बूटी उठाई और चम्मच भर भर कर बिरयानी अपनी प्लेट में डालने लगा। अचानक मिसाल की नज़रें पड़ी तो वो चीख पड़ी, बाजी बेहरत इंसान, मेरी प्लेट से क्यों ले रहे हो? उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि कई एहलकार के हाथ बेख्तियार अपने सीने पर गए थे, जबकि एसपी के हाथ से उसकी खेप छूटी थी। क्या हो गया है? थोड़ी सी ही तो ली है, बर क्यों रही हो? अच्छा, ये अभी थोड़ी सी ली है, ये लो फिर। इमसान ने प्लेट से बूटी उठाकर मुंह में डाली और बिरयानी बादल के सर पर उड़ दी। भाई, बूटी फेंकने का क्या फ़ायदा? ये लो। बचा हुआ केचप भी उसके मुंह पर मिलते हुए खाली रेपर भी उस पर पींके। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसको कंट्रोल से बाहर होता देखकर बादल बौखला गया था। और चाहिए? इमसान ने रायते का बाउल भी उसकी तरफ उछाला, जो उसके बरवक़्त साइड पर होने की वजह से उस पर तो नहीं गिरा, लेकिन उसके पीछे खड़े एसपी की यूनिफॉर्म पर नक्श और निगार बना गया। उससे भी उसका दिल न बढ़ा तो उसने उठकर बादल के बाल नोचना शुरू कर दिए। बादल की चीखों पुकार से पुलिस स्टेशन एक बार फिर गूंज उठा था। कौन लेकर आया है उन्हें? क्यों लेकर आए हो? किसने कहा था? मैंने कहा था लेकर आओ। एसपी पूरी कुव्वत से गिरजा। गुस्से की शिद्दत से उसके मुंह से बेरबत जुमले निकल रहे थे। वो सरिये वाले अंकल लेकर आए थे। हमने कहा भी था कि हमसे चाय पानी ले लो, लेकिन शायद उनको वो पैसे थोड़े लग रहे थे, इसलिए कहा था न चल कर दिमाग दुरुस्त करते हैं और उठा कर ले आए हैं। हम आपको भी कह रहे हैं कि कुछ ले देकर बात ख़त्म कर रहे थे। और बादल की बात मुकम्मल होने से पहले ही एसपी ने टोक दिया, बस खबरदार, अगर मज़ीद एक लफ्ज़ भी और मुँह से निकाला बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा। अब्बास, उनके घर फ़ोन करो, उनको बोलो उन्हें आके ले जाए। हथकड़ी लगाओ और दोनों के मुंह पर टेप भी लगाओ। उसने इंस्पेक्टर को कहा तो उसने हथकड़ियाँ मंगवा कर दोनों को लगाए और बादल को मुखातिब किया, हाँ भाई, नंबर बताओ। उसके बताने पर इंस्पेक्टर नंबर मिला था, बाहर चला गया।
تم گھر نہیں آئے؟ اگر ماما کو پتہ چلا کہ تم پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں ہو اور ہوٹل میں رہ رہے ہو، پھر ملنے بھی نہیں آئے تو بہت ناراض ہوگی اور میں بالکل بھی ہیلپ نہیں کروں گا، شہریار نے سامنے بیٹھے عدید حمدانی سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ آئی نو یار بھائی، لیکن کیا کروں، میٹنگز میں ہی دن گزر جاتا ہے، رات کو بھی لیٹ ہو جاتا ہے، میری ٹائمنگ سیٹ نہیں ہے، کبھی کہا تو کبھی کہا، اس لیے میں تم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ عدید کی آخری بات پر شہریار نے اسے گھورا۔ اس میں ڈسٹربنس والی کیا بات ہے، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، میرے سامنے تو کہہ دیا ہے، جلے کے سامنے مت کہنا ورنہ تمہارا منہ نوچنے میں ٹائم نہیں لگائے گی۔ پھر بھی اچھا یار، نہیں لگاتا، یہ وقت بھی وقت آنا جانا، 1-2 دن تک چکر لگاؤں گا۔ مام بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی طرف چلا جاؤں، ویسے بھی دونوں کو پرسوں روڈ پر دیکھ چکا ہوں، بن بتائے آنے کی وجہ سے ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، خاص طور پر جلے کے سامنے جانے کی تو بالکل بھی نہیں۔ عدید کہنے پر شہریار مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس سے اتنا ڈرتے ہو، کیا کروں، مجھے اپنے بال بہت عزیز ہے، عدید نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ خالہ کب شفٹ ہو رہی ہے پاکستان؟ بس بزنس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ یہاں شفٹ کر کے ہی مام کو بلاؤں، مگر یہاں پر رہائش کا مسئلہ ہو رہا ہے، آؤٹ آف ایریا جگہ کا چاہیے گھر مل رہا ہے، جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کے ایریا میں جگہ مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ پہلے تو مجبوری تھی، لیکن اب میں جلے کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی گھر ہو تو بتائے گا۔ شہریار ہلکا سا مسکرا کر سوچ میں پڑ گیا۔ امسال کو لے کر وہ کتنا پرجوش تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا، میں تو نہیں جانتا، لیکن ہاں بازل اور جلے کو پتہ ہے، انہیں اچھے سے خبر ہوتی ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، میں ان سے پوچھوں گا۔ اس سے پہلے عدید جواب دیتا شہریار کا فون بجا تھا، اس نے دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، آپ مسٹر شہریار بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ مسٹر شہریار، میں انسپکٹر عباس بات کر رہا ہوں، آپ کالج روڈ والے تانے پہنچ جائے، آپ کی بھائی اور بہن اس وقت تانے میں موجود ہے۔ فون سے آتی آواز سن کر شہریار بے اختیار کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پوچھا۔ جی مسٹر، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اگلے 10-15 منٹ تک یہاں نہیں پہنچے تو تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ تانے کا سارا عملہ بیک وقت یا تو خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا یا پھر پاگل ہو کر سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتا پھرے گا۔ اس کی بات سن کر شہریار نے اطمینان بھری سانس لی کہ وہ دونوں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، پلیز ذرا جلدی آ جائے گا۔ وہ فون رکھنے لگا تو دوسری طرف سے کہا گیا، کیا ہوا؟ عدید نے اس سے پوچھا۔ بازل اور جلے پولیس اسٹیشن میں، وہ لوگ کہہ رہے کہ آ کے لے جاؤ۔ وہ دونوں ٹھیک ہے نا؟ عدید کے پوچھنے پر شہریار مسکرا دیا۔ اس کو یوں مسکراتا دیکھ کر عدید نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اگلے 10-15 منٹ یہاں نہیں پہنچتے تو تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ تانے کا سارا عملہ بیک وقت یا تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو یا پھر پاگل ہو کر سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتا پھرے گا۔ یہ سب وہ انسپکٹر کہہ رہا تھا؟ مطلب او مائی گاڈ، عدید ہنسا۔ چلو پتہ نہیں ان دونوں نے کیا حال کیا ہوگا۔ شہریار بل پے کرتا چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، عدید بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں تانے پہنچے تو تانا ایک اجڑی ہوئی سہاگن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حملہ ہوا، عدید نے تانے کی حالت دیکھ کر کہا۔ حملہ نہیں ہوا، یہاں پر ہماری 2 عدد آفتیں موجود ہیں، شہریار نے کہا اور ایک اہلکار سے پوچھنے پر ایس پی کے آفس کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پیچھے چاروں طرف کا جائزہ لیتا۔ عدید بھی آیا۔ ایس پی کے آفس میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ کرسیاں اوندھی پڑی تھی، رائتا اور بریانی فرش پر بکھری پڑی تھی، پاس ہی ایس پی کی کیپ اور چوڑی گری ہوئی تھی۔ ایس پی دیوار کے پاس وزٹرز کے لیے رکھے گئے صوفے پر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ شہریار کے کہنے پر ایس پی نے سر اٹھایا تو شہریار چونک گیا۔ تم یہاں؟ شہریار نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں ایس پی کی پوسٹ پر تعینات ہوں۔ کیسے ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت؟ عمر نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس وقت وہ گلے ملنے کی پوزیشن میں جو نہیں تھا۔ ہاں، وہ مجھے ابھی کال آئی تھی کہ میرا بھائی اور بہن اس تانے میں ہے۔ کہاں ہے؟ اس کی نظر ابھی تک کونے میں کھڑے بازل اور رسال پر نہیں پڑی تھی۔ واٹ؟ وہ جو ان 2 آفتوں نے یہاں پر
دم مچا رکھی ہے وہ تمہاری ہیں؟ عمر نے اچھلتے ہوئے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تو شہریار پلٹا، ان دونوں کے ہاتھ اور منہ بندہ دیکھ کر بے اختیار ان کی طرف بڑھا، جبکہ دونوں کو اس طرح کھڑا دیکھ کر عدید نے اس کو کھلی نظروں سے گورا۔ باجی جلے میری جان، تم لوگ ٹھیک ہو؟ شہریار نے ان کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ او بھائی وہ دونوں ٹھیک ہے، ادھر مجھے دیکھ، میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ میرا عملہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کمرہ باہر پورے کے پورے پولیس اسٹیشن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عمر تو شہریار کی فکر مندی دیکھ کر سلجھ ہی گیا تھا۔ سوری یار، یہ دونوں تھوڑے شرارتی سے ہے۔ شہریار نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر کمرے کی حالت دیکھ کر کان کو جایا، توڑی یہ ابھی توڑے ہیں، کوئی خدا کا خوف کر لو یار، پورے فتنے ہیں، کچھ ہی دیر میں ان لوگوں میرا کیا حال کر دیا ہے، میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو شوٹ کر لوں۔ اس نے جل کر کہا، عدی آپ یہاں آپ کب آئے؟ امسال نے جوش سے اسے پکارا تو وہ دونوں کی طرف بڑھا۔ کیسے ہو؟ دونوں کو ساتھ لگائے اس نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک، عدید نے امسال کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اچھا ان کی ہتھکڑیاں تو کھولو نا، شہریار نے کہا تو انسپکٹر نے عمر کے اشارے پر کھول دی۔ ٹھیک ہے۔ شہریار نے امسال کی کلائی پر اپنے لب رکھے۔ دونوں کی کلائیوں پر ہتھکڑیوں کی وجہ سے سرخ نشان پڑ گئے تھے، جن کو شہریار کی تریہ چھڑی۔ ایس پی عادل عمر شاہ صاحب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ شہریار نے چپا چپا کہا، ارے یار مجھے کیا پتہ کیوں لایا گیا ہے، میرے آنے سے پہلے ہی موجود تھے، یہاں کی صورتحال دیکھ کر مجھے ہوش ہی کہہ رہا تھا کہ پوچھ سکوں۔ اس کے کہنے پر شہریار نے اسے گورا کون لے کر آیا ہے، بلاؤ اسے، میں بھی تو دیکھوں ذرا کس ماں کی لال کی ہمت ہوئی جو انہیں یہاں تک لایا ہے۔ سلامی تو بنتی ہے اس کی، عمر نے انسپکٹر سے کہا تو وہ سلوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عدید کے پوچھنے پر امسال اور بازل نے اس کو ساری بات بتا دی، جس کو سن کر اس نے مشغول خود کو قہقہا لگانے سے روکا۔ عدید کرسیاں سیدھی کر کے دونوں کو بٹھا چکا تھا، اتنے میں غلام دین اندر داخل ہوا۔ وہ سر جی میں نے انہیں لے کر آیا تھا، غلام دین نے سلوٹ کرتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو تم ہو اس سب کی ذمہ دار، ویسے تمہاری ہمت کی داد تو دینی پڑے گی غلام دین، جو انہیں یہاں تک لائے ہو اور صحیح سلامت بھی کھڑے ہو۔ اب اگر تمہاری طبیعت پر گرا نہ گزرے تو بتانا پسند کروں گی کہ اس خوشی میں ان کو لائے تھے۔ اس کے پوچھنے پر غلام دین روڈ سے لے کر عمر کے آنے تک سب بتایا گیا، جس کو سن کر عمر کا ایک بار پھر پارا ہائی ہو چکا تھا، جبکہ عدید کا چھت پر پاڑ قہقہا بلند ہوا۔ میں نے سوچا بچے ہیں، ان کے گھر والوں کو بلا کر بات کریں گے تو وہ خود سنبھالیں گے، اگر جو پتہ ہوتا کہ اتنے سب کچھ ہوگا تو سر جی قسم لے میں خود ہائی اسپیڈ کا اجازت نامہ بنوا دیتا۔ غلام دین مسکینیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے 2 نمبر جیلی ایس پی نے نہ ہمیں اتنا ڈانٹا تھا اور ہم پر چیخ بھی تھے۔ امسال اپنی آنکھیں اور ہاتھ پھیلا کر اب شہریار کو عمر کی شکایت لگا رہی تھی۔ ارے میرا بیٹا، بھائی صدقے میں آ گیا ہوں نا، میں ایس پی کو دیکھ لوں گا، اس نے میرے بچوں کو ڈانٹا ہے، اب میں لے جاؤں انہیں، شہریار نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں صفائی کرنے والا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چونکہ آگے پاڑے کمرے کا حشر دیکھ رہا تھا تو نیچے پیلا رائتا اور کیچپ نہ دیکھ سکا، نتیجے کے طور پر پھسل کر وہ کمرے کے بل نیچے گرا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر سامنے بیٹھے عمر کی گود میں گرا تھا۔ کمرے میں موجود کھڑے اہلکار عدید کی دبی دبی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ امسال نے بھی ہنستے ہوئے دائیں جانب بیٹھے عدید کے کندھے میں اپنا منہ چھپایا۔ لے جا یار ان کو یہاں سے، تجھے خدا کا واسطہ ہے بھائی لے جا، نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ عمر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، وہ اس وقت بے بسی کی انتہاؤں پر کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شہریار نے اٹھنے میں ہی حافظ جانور کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی عدید کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچ نہیں تھے تو عمر نے ان کو روکا۔ تم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہو؟ عمر کے پوچھنے پر شہریار نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کیسے رہ لیتے ہو اکٹھے، اور پھر اچھے خاصے نارمل بھی لگ رہے ہو، عمر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ کسی دن اکیلے میں ملنا ایس پی عادل عمر شاہ، پھر بتاؤں گا کہ کیسے رہتے ہیں۔ شہریار اسے گھورتا ہوا ان دونوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اماں جان نے مجھے کہا تھا کہ آج گھر پر ہی رک جاؤ، کاش میں ان کی بات مان لیتا، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ بھائی آپ اس ایس پی کو جانتے ہیں؟ بازل نے پوچھا۔
میرا یونیورسٹی کا فرینڈ ہے اور اس دن ریسٹورنٹ میں ایک دوست سے ملوایا تھا۔ امان شاہ اس کا کزن بھی ہے۔ ہم تینوں دوست تھے۔ اسے شروع سے ہی پولیس میں جانے کا شوق تھا۔ BBA کے بعد یہ پولیس میں چلا گیا، پھر ٹریننگ کے لیے باہر جانا پڑا اور میں بزنس میں مصروف ہو گیا تو ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ شہریار نے تفصیل جواب دیا۔ ویسے بچے بری بات ہے، ایسے کسی کو تنگ نہ کرتے۔ کیا حالت کر دی اس بیچارے کی۔ پوری یونی میں انتہائی روڈ اور رابدار پرسنالٹی رکھنے والا بندہ اس وقت بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شہریار نے انتہائی نرمی سے کہا، جو کہ صرف ان دونوں سے بات کرتے وقت اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ بھائی آپ ہمیں ڈانٹ رہے، وہ بھی اس جیلی SP کے لیے؟ امسال نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں گڑیا، کہاں ڈانٹ رہا ہوں، میں بس سمجھا رہا ہوں۔ ادھی تم نے بتایا نہیں، جرمنی سے کب آئے اور ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ خالہ بھی آ گئی ہے کیا؟ امسال نے ایک ساتھ کئی سوال کیے تو ادیت سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ نہیں امام ابھی نہیں آئی، کچھ دنوں تک آئے گی، ادیت نے جواب دیا۔ البتہ کب آنے کا سوال گول کر گیا۔ اس پر شہریار نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا خالہ کیسی ہے؟ امسال نے ادیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک وہ بھی آ جائے گی، ہم لوگ یہی شفٹ ہو رہے ہیں، ادیت نے جواب دیا۔ واقعی؟ او مائی گاڈ، اب تم یہی رہو گے؟ بازی جلے، تم لوگوں کی نظر میں ہمارے ہی ایریا میں کوئی گھر ہے؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو خود پر سے دھیان ہٹتے دیکھ کر ادیت نے شکر ادا کیا۔ دو گھر خالی ہے، ایک تو تھوڑا دور ہے اور دوسرا ہمارے دائیں سائڈ والا ایک ہفتے پہلے ہی خالی ہوا ہے۔ رحمان انکل اور فہمیدہ آنٹی نے ہمیں کہا تھا اگر کسی نے خریدنا ہو تو ہمیں بتانا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امسال نے اسے تفصیل دینے کے ساتھ ساتھ وجہ پوچھی۔ ادیت کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہے، اسے چاہیے۔ لو تو پہلے بتانا تھا، خواہ مخواہ خجل خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ امسال نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رحمان صاحب کا نمبر لکھوایا۔ اگر ہماری ضرورت پڑے تو بتائے گا۔ شہریار بھائی گول کبے، امسال اور بازل نے ایک زبان ہو کر کہا تو شہریار گاڑی روک دی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔